بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 33 سے ہی جاری رکھتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ صوبائی گروپوں کی تشکیل۔ صوبوں کو درج ذیل 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ گروپ اے میں بمبئی، ممبئی، مدراس، یو پی یعنی اتر پردیش، بہار، اڑیسہ، سی پی۔ گروپ بی میں پنجاب، سرحد، صوبہ خیبر پختونخوا، سندھ، اور گروپ سی میں بنگال، آسام۔ یعنی یہ ان کی گریڈنگ کی گئی صوبوں کی۔ یہ ایک نئی نوعیت کا وفاق ہوگا جس میں مرکزی تنظیم، صوبائی تنظیم اور گروپ تنظیم بنائی جائے گی۔ مرکز اور صوبوں کے اختیارات تو کابینہ مشن تجاویز میں واضح کر دیے گئے، لیکن صوبوں کی تنظیم اور ہر صوبے کی تنظیم کے درمیان اختیارات اور امور کی تقسیم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا فیصلہ صوبے کی تنظیم اور گروپ کی تنظیم خود کرے گی۔ صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گے۔ اس کا دار و مدار ان کی آبادی پر ہوگا۔ آبادی کے تناسب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر صوبے کو نمائندگی دی جائے گی۔ مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب۔ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کریں گے۔ مرکزی آئین ساز اسمبلی پورے برصغیر کے لیے آئین تشکیل دے گی۔ مرکزی آئین بن جائے گا تو تینوں صوبائی گروپ اپنے اپنے آئین بنائیں گے۔ عبوری حکومت۔ عبوری حکومت فوری طور پر قائم کی جائے گی۔ یہ حکومت آئین کی تشکیل تک عبوری طور پر نظام چلائے گی، یعنی جب تک نئی حکومت نہیں آ جاتی تو یہ عبوری حکومت ملک کا سسٹم چلائے گی۔ عبوری حکومت میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل کیے جائیں گے۔ عبوری حکومت میں شامل تمام وزراء مقامی ہوں گے۔ کوئی انگریز کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ کابینہ انتظامی امور میں بااختیار ہوگی۔ مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو وہ اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا۔ ہر صوبے کو اپنی پسند کے صوبائی گروپ میں شمولیت کا اختیار ہوگا۔ پیج نمبر 34 سے یونین سے علیحدگی۔ صوبوں کے تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک یا دو صوبے یونین سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیں تو انہیں اس امر کی اجازت ہوگی، لیکن علیحدگی کا یہ فیصلہ 10 سال گزرنے کے بعد کیا جا سکے گا۔ اس نکتہ نے گروپ بی اور گروپ سی کے مسلم اکثریتی علاقوں کو حق دے دیا کہ وہ 10 سال بعد پاکستان بنا سکیں گے اور از خود تقسیم کا عمل پورا ہو جائے گا۔ حق استرداد ویٹو کا حق۔ کانگریس کو خوش کرنے کے لیے مشن نے اپنی تجاویز میں ایک نکتہ شامل کیا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن تجاویز کو ناپسند کرتی ہے تو وہ انہیں مسترد کر سکے گی، البتہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اس سیاسی جماعت کو دیا جائے گا جو تجاویز کو قبول کر لے گی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان نہیں مانا جا رہا، اس لیے وہ تجاویز کو رد کر کے دے گی۔ یوں کانگریس کابینہ مشن پلان کی منظوری دے کر بلا شرکت غیر مرکزی عبوری حکومت بنائے گی۔ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے بعد، یعنی ان کے منسٹر اور رہنماؤں سے بات چیت کرنے کے بعد جب اتفاق نہ ہو سکا تو پھر مئی 1946 میں وزارتی مشن کے جو منصوبے کا اعلان کر دیا گیا تھا، اس کے تحت وائسرائے کو ایک عبوری حکومت تشکیل دینا پڑی جو وقتی طور پہ کام کرنے والی تھی۔ عبوری حکومت میں 5 کانگریسی اور 5 مسلم لیگی اور 2 دیگر ارکان کو شامل کیا تھا، لیکن وائسرائے نے 6 کانگریسی اور 3 دیگر ارکان کی تعداد مقرر کی، اور مسلم لیگ نے اس وعدہ خلافی کے پر جو ہے 14 اگست 1946 کو راست اقدام کا منصوبہ بنایا تھا، اور مسلمانوں کے یوم راست اقدام کو روکنے کے لیے ہندوؤں نے پھر بعد میں اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر قتل و غارت بھی ہوئی۔ یعنی یہ جتنی سجیشن جو کیبنٹ مشن کے تجاویز جو پیش کی گئیں یہ ساری مسلمانوں کے خلاف تھیں، تو لہٰذا یہ نامنظور تھی، اور اس کے تحت جو ہے وہ پاکستان بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ قائد اعظم نے اس کو رد کیا۔